موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، لوگ ڈرنے ڈرانے کی بات نہیں کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجئے اگر آپ کے مفتی صاحب کا نکاح ہو رہا ہو اور نکاح کے وقت آپ کہیں کہ مفتی صاحب ڈرتے رہیے گا، ہو سکتا آپ مر جائے نکاح کے فوراً بعد، آدمی اس کو لان تان کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ کے بندے کون سی مجلس میں بیٹھے ہو اور کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر یہ کیوں ہونا چاہیے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو، مرتے مرتے اللہ سے ڈرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو، صاف اور ستھری بات کیا کرو، دو روسی والی بات مت کیا کرو، دل میں کچھ، زبان پہ کچھ، دماغ میں کچھ، باہر کچھ، اندر کچھ، باہر کچھ فرمائے نہیں۔ نکاح کے موقع پر جب ایک عالم دین پوچھتا ہے کہ لڑکے سے، خدانے کی لڑکی جس کے دو گواہ ہیں، یہ گواہ ہے اتنے مہر کے ساتھ علاوہ دان و نفقہ کے، میں نے یہ لڑکی آپ کے نکاح میں دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ تو جو ہاں بولتے ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان میں کچھ ہوتا ہے، بلکہ ایک زبان ہو کر کے کہتے ہو، دل بھی صاف ہوتا ہے، زبان بھی صاف ہوتی ہے، اور برجستہ کہتے ہو الحمدللہ ہاں مجھے یہ لڑکی قبول ہے۔ یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، مولوی صاحب آپ سوچو کہ مولوی صاحب اپنا نکاح کر رہا ہے، دوبارہ نہیں، سنگل میں حالت خراب ہے، ڈبل میں تو اور مشکل ہو جائے گا۔ یہ وہ لڑکا جو نکاح کرتا ہے، وہ لڑکا جو نکاح کرتا ہے اس وقت ان سے پوچھا جاتا ہے تو مولانا کو برجستہ کہتا ہے ہاں مجھے قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، جو تم زبان سے بولے تھے وہی تمہارے دل میں تھا، جو تمہارے دل میں تھا وہی زبان پر تھی، جو زبان پر تھی وہی تمہارے دل پر تھا۔ اب سنو، اب نکاح کے بعد میاں بیوی کے تعلقات تم سے قائم ہوں گے، ایک اجنبیہ تمہارے گھر آئے گی اور ایک اجنبی تم کسی اور کے گھر جاؤ گے، تو سنو ذرا سا سنبھل کر کے بولنا، زبان کو کنٹرول میں کر کے بولنا، کبھی ایسا نہیں کہ دل میں کچھ رکھنا اور باہر کچھ رکھنا اور آپس میں نفرتوں کو پھیلانا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی، اللہ کی محبت ہوگی، اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہوگا۔ یہ اولادیں ہو جائیں گی، شادی کے بعد اخراجات بڑھیں گے، کمانے کے لیے جاؤ گے، ایک حلال ہوگا ایک حرام ہوگا۔ اب امتحان ہوگا اللہ کی طرف سے کہ مرتے مرتے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ نکاح میں سن چکے ہو، مرتے مرتے اللہ کا خوف دل میں رکھنا ہے، غلط نہیں کرنا ہے۔ اب امتحان ہو رہا ہے، اس امتحان میں پاس ہوگا یا نہیں ہوگا۔ 5 بچے ہو گئے، 2-4 بچے ہو گئے، اب ان بچوں کی رہائش کے لیے، ان بچوں کی زیب و زینت کے لیے، ان بچوں کی کفالت کے لیے کیا تم سچ بولتے ہو یا جھوٹ بول دیتے ہو؟ کیا کاروبار کرتے ہو؟ تو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت دل میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ صرف اس وجہ سے کہ ہمارے بچوں کی کفالت ہو جائے، وہ اچھا پہن لے، وہ اچھا کھا لے، وہ اچھا پی لے، اس کے لیے جھوٹ بھی بولا، اس کے لیے غلط بھی بولا، اس کے لیے حرام بھی کیا، اس کے لیے ناجائز بھی کیا۔ نکاح کے خطبے میں یہ درس تم لے چکے ہو، یہ تم نے پڑھ لیا ہے، یہ تم نے سن لیا ہے، اب تم اللہ اور رسول اللہ کی سنت کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی ایک مثال ایک عالم دین نے بڑی اچھی دی ہے، وہ میں آپ کو بتلا دوں گا، نکاح کا عنوان ہے اسی لیے۔ فرمائے کہ دیکھو تقویٰ کیا ہے، فرمائے وہ ایک ایمرجنسی ڈور ہے، ایمرجنسی رسی ہے۔ ابھی چائنا والوں نے عجیب عجیب چیزیں ایجاد کر دی ہے، ایک رسی یہاں باندھتا ہے اور دوسری رسی وہاں باندھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بیچ میں بہت بڑی ندیاں ہوتی ہیں، کھائی ہوتی ہے، اور وہ آدمی اسی رسی کے سہارے سے بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ دیکھا ہوگا موبائل وغیرہ پہ، جو نہیں دیکھے وہ دیکھ لیں گے۔ فرمایا کہ جو آدمی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں رکھے گا، وہ اس انسان کے لیے ایمرجنسی ڈور ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، منزل تک لے جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ واپس لائے گا۔ صبح جہاں سے نکلا تھا شام میں اللہ تعالیٰ واپس لائے گا۔ جھولیاں اس کی خالی تھی، لیکن اللہ کا خوف، اللہ کا درس، پیارے حبیب کا دین اگر زندگی میں ہوگا، اولادوں کی قسمت سے، بیوی کی قسمت سے
اللہ تعالیٰ اس کی جھولیاں شام میں بھر کر کے واپس کرے گا. وہ انسان آئے گا, 2-4 روٹی کھائے گا, بچوں کو کھلائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حلال کمائی کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا اور شام میں اپنا گھر آیا. فرمایا وہ ایمرجنسی ڈور ہے بڑے بڑے ہاسپٹلوں کا. اگر آپ نے دیکھا ہوگا غور سے, آپ نے دیکھا ہوگا ایک روم ہوتا ہے ایمرجنسی روم. جب مریض کی حالت گمبھیر ہوتی ہے, مریض زیادہ خطرناک صورتحال سے گزرتا ہے, تو فوراً ہاسپٹل والے اس کو اس ایمرجنسی روم میں رکھتا ہے. اس ہاسپٹل کے جتنے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, کمپاؤنڈرز ہوتے ہیں, سارے کے سارے عام مریضوں کو چھوڑ کر کے اس خاص مریض کو دیکھنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. کوئی آلہ لگاتا ہے, کوئی انجیکشن دیتا ہے, کوئی نبض چھوتا ہے, کوئی پیشانی پر ہاتھ دیتا ہے, کوئی اس کے پیٹ کو ٹٹولتا ہے, کوئی شوگر چیک کرتا ہے, کوئی بی پی چیک کرتا ہے. اور مریض کی حالت اگر کنٹرول سے باہر ہوتی ہے, ڈاکٹر بھی پریشان ہو جاتا ہے, کمپاؤنڈر بھی پریشان ہو جاتا ہے. اس مریض کو کنٹرول میں کرنے کے لیے ہر ممکن دوا چھوڑتا ہے. شاید اس دوا سے مریض ہمارے کنٹرول میں آ جائے, اور اگر مریض کنٹرول میں نہیں آتا پھر بیگوسرا والے اس کو پٹنہ ایمس ریفر کر دیتے ہیں. وہاں بھی اگر کنٹرول میں نہیں آیا آگے بھیج دیا جاتا ہے. کہا دیکھو ٹھیک اسی طرح جب مریض کی حالت گمبھیر ہوتی ہے اس کو ایمرجنسی روم میں رکھا جاتا ہے. تمام کے تمام ڈاکٹرز اس کے پیچھے دوڑ جاتے ہیں. اسی طرح اگر حالات گمبھیر ہوتے ہیں, انسان اللہ کی رسی کو پکڑتا ہے, ایمرجنسی ڈور اور ایمرجنسی روم میں جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہزاروں لاکھوں فرشتوں کو بھیج دیتا ہے کہ سنو, ایک بیوی کے لیے, ایک بچوں کے لیے صبح نکلا ہے, اس کے پاس گھر میں آٹا بھی نہیں ہے, پیسے بھی نہیں, ساگ سبزی کے لیے گیہوں پسانے کے پیسے نہیں ہے, کھانے کے پیسے نہیں ہے. جب شام میں واپس آئے صحیح سے لے کر کے جانا اور صحیح سے واپس لانا تاکہ ان کے بچوں کی کفالت ان کے ذریعے ہو سکے. یہ ہے تقویٰ, یہ ہے ایمرجنسی ڈور, یہ ہے اللہ کا حکم, یہ ہے رسول اللہ کی محبت, یہ ہے دین اور یہ ہے شریعت, یہ ہے مزاج. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ مزاج اور یہ شریعت ہم اور آپ سمجھنے والے بن جائیں. اب 5 منٹ ہمارے پاس اور رہ گیا ہے. زیادہ دیر اگر میں آپ کو لوں گا تو پھر آپ فلائٹ موڈ میں چلے جائیں گے. اس لیے تھوڑا سا مختصر وقت لینے کے بعد آپ کا بھی مزاج حاضر باش رہے گا. اور تھوڑی سی اسی بیچ میں درخواست ہے کہ جب بھی آپ میلاد کرائیں تو میلاد میں کراتے ہوئے مائک والے کو بول دیں اگر مغرب سے پہلے مائک نہیں لگا تو ہم مغرب کے بعد آپ کو پیسہ نہیں دیں. وہ بھی پریشان ہو جائے گا, وہ بھی لگائے گا. آپ نے ہمیں بلایا, حضرت امام صاحب کو بلایا, حافظ انصار صاحب آئے, قاری عبد المتین صاحب آئے. اگر ان لوگوں کی باتیں نہ ہو, ان کی نعتیں نہ ہو, ان کی تلاوت نہ ہو, پھر کرنے سے فائدہ کیا. اس لیے انشاءاللہ آئندہ اس کا خیال کریں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کر رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا یہ دنیا سرسبز و شاداب ہے. اور دنیا حلوۃ خلیلۃ, یہ دنیا سرسبز و شاداب ہے. اور سنو, اللہ تعالیٰ تمہیں خلیفہ بناتا ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں نائب بناتا ہے. ایک آدمی جاتا ہے, دوسرا آدمی اس کی جگہ لے لیتا ہے. باپ جاتا ہے, بیٹا آ جاتا ہے, باپ جاتا ہے تو ان کا بیٹا آ جاتا ہے. یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. کیوں بنایا؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْلَمُونَ, تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے تم دنیا میں کیسی نیکیاں کر رہے ہو, اچھا کام کر کے آ رہے ہو, یہ برا کام کر کے آ رہے ہو. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ, اللہ سے ڈرنا. اور یہ سنو, یہ دنیا میں آئے ہو, اس دنیا سے بھی ذرا سا بچ کر کے چلنا, ذرا سا بچ کر کے چلنا. ہر جائز کام کرنے کے لیے جو کتنا کر سکتا ہے کرنا ضروری ہے. دوسرا, ذرا سا بیویوں سے بھی بچنا. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء, عورتوں سے بچنا. فإن أول فتنة بنی اسرائیل, اس لیے کہ بنی اسرائیل کے سب سے پہلا فتنہ کیا ہے؟ عورتوں کا فتنہ. آج ہم اور آپ صحیح پوچھئے, اگر پریشان ہے تو بیوی کی وجہ سے, سچ پوچھئے. اور اگر ہم اور آپ اگر آسودگی میں ہیں یا خوشحال ہیں, صبح کا شام اگر واپس آتا ہے 2-4 روٹی بنا کر کے بیوی دے دیتی ہے اور بیوی کو دیکھ لیتا ہے, بچوں کو دیکھ لیتا ہے, اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور بیوی نہ ہو تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے. اسی بیوی کی وجہ سے آدمی پریشان بھی ہے, اسی بیوی کی وجہ سے آدمی خوشحال بھی. استعمال کے طریقے ہیں, فرمائے استعمال کے طریقے ہیں. عام لوگوں کی شادی میں اتنے اخراجات ہوتے ہیں, اتنے اخراجات ہوتے ہیں کہ بغیر سود رکھے ہوئے آدمی کے پاس بجٹ نہیں ہے.
सच पूछिए। अगर आप मुझसे कहे 10,000 रुपया दीजिए तो मैं आपको नहीं दे सकता, बजट नहीं है। दूसरे की शादी में शामिल होने के लिए चूंकि वो लिया था उसका पैसा, वो सूट लिया था, वो डिजाइन की सारी चीजें ली थी, अब वो जेवर रख करके 10-20 हजार रुपया उठा करके दूसरे की शादी में शामिल होता है, जिससे एक बड़ा नुकसान ये होता है कि आदमी अपने खर्चात को बढ़ा लेता है, आदमी परेशान हो जाता है। फरमाया कि सुनो, दुनिया से डरना है और औरतों से डरना है। औरतों के वही हुकूक अदा करो जो अल्लाह ताला ने कहा। आज तो हमारा नौजवान इतना दीवाना होता है, जहाँ बियाह किया बाप रे को रसमला माँ को नहीं देता है, न बाप को देता है, गिल्ला दाना कभी नहीं देगा। अल्लाह एक नंबर खजूर लाता रमजान में, कभी माँ को नहीं देता है। और मुटका मुटका खजूर, जो आदमी मजबूत दांत वाला भी, जिसका 10-20 को चौवा होगा कम अज कम, उसको भी चबाने में दिक्कत होती है, वो भी ला करके माँ को नहीं देता। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया डरना। जो तुम्हारी बीवी है वो यूं ही नहीं आई, एक माँ के जरिए से अल्लाह ने उसको भी जाना, एक माँ के जरिए से अल्लाह ने तुमको भी जाना। बैलेंस को जरा सा बराबर रखना, बैलेंस को बराबर रखना। ऐसा नहीं कि पासंग हो जाए। अब तो मुसलमान बहुत तेज है, पासंग के नीचे भी लगाया रहता है चंबुक, ताकि पासंग पता न चले। ये हमारा नौजवान हो गया, वो भी अपने तराजू में, पासंग वाला जो तराजू होता है उसके नीचे चंबुक लगाया रहता है, पता नहीं चलता है। माँ को 1 रुपया निकाल करके कभी देने की तौफीक नहीं होती है। और कुछ नौजवान तो अल्लाह के फजल से ऐसे हैं कि जब तक उसकी माँ नहीं खाती, इस बात की कारगुजारी सुना रहा हूं, जब तक उसकी माँ नहीं खाती वो नौजवान नहीं खाता। जैसे आया सफर से, माँ को निकाल करके आधा दे दिया, आधा निकाल करके बीवी को दे दिया। एक आयत में 5वें पारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि सुनो, अपने मालों का मालिक, वला तुसफहा अमवालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन वरज़ुक़ूहुम फीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफा। जो जमीन खरीदते हो ना, आज का दीवाना तो इतना दीवाना है, जहाँ 1 कट्ठा खरीदा तो कहता तो अपने नाम से लिखा ले। वो रहता दिल्ली में, दिल्ली से पैसा भेजा, बीवी के नाम से लिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये गुनहगार काजी भी है। ये निकाह की मजलिसों के अलावा लोगों के बीच में जाना भी होता है। ऐसे केसेस आए दुनिया में, हल करना पड़ा कि अगर शौहर ने उसकी बीवी के नाम से इन्वर्टर खरीदा, पंचायती में औरत ने दिखलाई कि देखिए मेरे पैसे से मेरे नाम से इन्वर्टर खरीदा गया है, यह इन्वर्टर मेरे हक में फैसला होना चाहिए और ये घर से निकाल करके मुझे दे। मुखिया सरपंच बैठा, कहा ये गाड़ी तो तुम्हारी बीवी के नाम से है, तुम्हारी सास ने दिया। वो लड़का कहता नहीं हमने खरीदा, वो कहती नहीं मेरी माँ ने दिया। अगर ये खरीदता तो अपने नाम से खरीदता, इसने मेरे नाम से कैसे खरीदा? बेईमान आदमी, इसके पास 2 रुपया नहीं था, इसने मेरे नाम से खरीदा, मेरी माँ ने दिया है। मुखिया और सरपंच ने फैसला किया, जाहिर सी बात है फैसला तो यही होगा। मुखिया ने फैसला किया, अपाची गाड़ी तुम्हारी सास ने दिया था, तुमने नहीं खरीदा था, ये उसको दे दिया गया। अल्लाह ने मना किया, ओ लोगो वला तुसफहा अमवालकुमुल्लती, जो अल्लाह ने तुम्हें खिलाने की जिम्मेदारी दी है वो खिलाओ, जो पिलाने की जिम्मेदारी दी है वो पिलाओ। सुनो, अपने प्रॉपर्टी का मालिक अपनी बीवियों को मत बना दिया। ये कुरान में जाकर के आप पढ़ लीजिएगा। अभी क्या, अभी 2 साल शादी के नहीं हुए, 5 कट्ठा जमीन खरीदा, बीवी के नाम से दे दिया। साइकिल खरीदता बीवी के नाम से, ये अगला पगला फ्रिज खरीदता बीवी के नाम से, दिमाग ठंडा करने वाला है बीवी के नाम से। जहां इख्तिलाफात हुए, आज से अभी यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक बस्ती है, फ्रिज बीवी के नाम से शौहर ने अपने पैसे से खरीदे। लेकिन जब मुखिया सरपंच ने फैसला किया तो कहा नहीं, तुम्हारी माँ ने दिया था इसलिए कि ये फ्रिज तुम्हारी बीवी के नाम से आया, ये लिखा हुआ है, लिस्ट बना हुआ है। शौहर ने अपना नाम लिखाया, बोला दिलवाली का नाम लिखिए, फ्रिज वाले को बोला, और फ्रिज वाले दिलवाली का नाम लिखा। जब पंचायती हुई, जुदाई हुई, तब पता चला ही डबल दिलवाली है, ये ट्रिपल दिलवाली है। देखो ये फ्रिज में चला गया है वहाँ, ये सही कारगुजारी, फर्जी कारगुजारी नहीं सुना रहा। यहाँ से 10 किलोमीटर, यकीन ना हो तो बाद में नाम आउट करना मुनासिब नहीं, इसलिए मैंने बस्ती का नाम नहीं लिया। मेरे भाइयों, आज तय करो इंशाअल्लाह, अल्लाह ने जो कुछ कहा, वर्ज़ुक़ूहुम खिलाओ, वक्सूहुम पिलाओ, वक़ूलू लहुम अच्छा पहनाओ, वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफा मोहब्बत की बातें बीवी से क्या करो, बच्चों से मोहब्बत की बातें क्या करो। एक हदीस में आका ने इरशाद फरमाया, जो पियो वो पिलाओ, जो खाओ वो खिलाओ, जो पहनो वो पहनाओ। कितनी मोहब्बत की बात है। आका करीम तो इतने बड़े नबी है, इमामुल अंबिया है। अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा से पूछा, आयशा पानी
تم نے کہاں سے پیا ہے؟ جہاں سے پانی پیا ہے وہ اشارہ کر دینا، ٹک مار دینا، نشان لگا دینا، وہیں سے میں بھی پانی پیوں گا۔ امام الانبیاء ہے، اللہ کے نبی ہے، عظیم المرتبت ہے کائنات میں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ سے بڑھیا کوئی نبی نہیں، آپ سے عظیم کوئی نبی نہیں، آپ سے بہتر کوئی نبی نہیں، آپ سے پیارے کوئی نبی نہیں۔ اتنے بڑے عابد، اتنے بڑے متقی، اتنے بڑے پرہیزگار، اب وہ نبی اپنی بیوی سے کیا کر رہے ہیں؟ جہاں سے تم نے پانی پیا ہے وہیں سے عائشہ مجھے بھی پانی پلانا۔ یہ ہے محبت۔ محبت اس کا نام نہیں کہا پاچی خرید کر کے بیوی کا نام کر دیا، اس کا نام محبت نہیں ہے۔ قطعاً فیصلہ ایسا نہیں لینا۔ ہاں زندگی کے ایک مرحلے میں آدمی ایسا ہوتا ہے، 8-10 بچے ہو گئے، اب میری بیوی ہمیں چھوڑ کر کے یا ہم چھوڑ کر کے کہاں جا سکتے، اب ناممکن کے مراحل ہیں، لیکن چند دنوں میں ایسا کر لینا فرمایا کہ نامناسب ہے، غیر مناسب بات ہے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آقا کی چند باتیں، چند معروضات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ صرف محبت میں پیش کی ہیں تاکہ آقا کی باتیں اور آقا کی سیرت ہماری زندگی میں آ جائے تو انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو کامیاب کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ دو باتیں ہوئی۔ تیسری باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو سامان بنایا ہے۔ الدنیا کلھا متاع، یہ پوری دنیا ہے جس سے انسان نفع اٹھا سکتا ہے۔ یہ زمین سے نفع اٹھا رہا ہے، پہاڑ سے نفع اٹھا رہا ہے، بجلی اور ہوا سے نفع اٹھا رہا ہے، دنیا کی ساری چیزوں سے انسان نفع اٹھا رہا ہے، لیکن سب سے بہتر چیز جو سب سے زیادہ نفع دینے والی ہے وہ کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت کا مل جانا۔ آدمی جب رشتے کا انتخاب کرے تو نیک عورت کا انتخاب کرے۔ اذان ہو رہی ہے۔